ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے۔ نماز ہماری بیس ہے، نماز کے بغیر معاشرے کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ 14-15 صدی میں اگر نماز کی گنجائش مجھے نظر آتی ہے تو کربلا کے میدان میں حسینی قافلے کی نظر آتی۔ نہ پڑھو، تلواریں برس رہی ہیں، چند گھڑیاں باقی ہیں گردنوں کے کٹ جانے میں، اب نماز پڑھو یا نہ پڑھو گردن کٹنے والی ہے۔ اس کے باوجود امام علی مقام نے زہیر آپ کے رائٹ سائڈ پر جھنڈے بردار ہم کو اشارہ کیا کہ یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا نماز پڑھنے دو، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ وہ کہنے لگا ہماری تلوار نہیں رکے گی۔ انہوں نے آ کر کہا یہ جواب ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا پھر نماز بھی نہیں چھوٹے۔ جی میٹنگ تھی، نماز یاد نہیں رہی، میٹنگ بڑی لمبی ہو گئی، نماز چھوٹ گئی، سارے دروازے بند کر دی۔ حالانکہ اللہ کی قسم اگر یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھل چکے تھے، چونکہ جنگ سے پہلے آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو مسکرائے۔ تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ موت سر پہ کھڑی، کہنے لگے یہی تو ہنسنے کا وقت ہے۔ خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، کہہ رہے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ پھر نماز نہیں چھوڑی تو پی آئی اے والا کہہ سکتا ہے کہ جو وہ مجاز اڑا رہا تھا نماز چھوڑ دی۔ ارے بھائی پوچھو علماء سے سفر میں کیسے پڑھنی ہے، آسانی کر دی، چھوٹی کر دی، معافی نہیں ہے۔ اگر معافی ہوتی تو حسینی قافلے کو ہوتی۔ آدھے نماز پڑھو، آدھے جنگ کرو۔ اب تو 1440 ہجری ہو چکی ہے، 1440 سال میں سب سے خوبصورت نماز جو پڑھی گئی کربلا کے میدان میں پڑھی گئی۔ سب سے خوبصورت سجدہ جو کیا گیا کربلا کے میدان میں کیا گیا۔ اور زمین نے بھی کیا فخر کیا ہوگا کربلا کی زمین نے کہ آج کون ہیں جن کے ماتھے میرے اوپر ٹک کر یوں لگ رہے ہیں جیسے ٹیکا میرے ماتھے پہ آ گیا۔ جب سبحان ربی الاعلی کی صدا گونجی ہوگی تو زمین کی 7ویں تہ بھی ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ تو میرے نبی کا نواسا ہمارے لیے دروازے بند کر کے جا رہا ہے۔ کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے نماز، سوائے اس کے کہ بے ہوش ہو جاؤ، چلو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے۔ لیٹے لیٹے پڑھو، نہیں اٹھ سکتے لیٹے پڑھو، آنکھوں کے اشارے سے پڑھو، چھوڑ نہیں سکتے ہو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر آدھوں نے نماز پڑھی اور سب نے جنگ کی، اور عصر میں سب سر نیزے پہ چڑھ چکے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ ہمارے دفتروں میں، بازاروں میں، گھروں میں نماز زندہ ہو جائے۔ روزہ تو سال کے بعد آئے گا، بیمار ہے تو چھٹی، مسافر ہے تو چھٹی بعد میں رکھ لینا۔ زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، حج پیسے والے پر ہے، ایک نماز ایسا فریضہ ہے جس کے لیے میرے رب نے 700 دفعہ قرآن کو ہلا دیا ہے۔ نماز نماز، کبھی لفظ صلاۃ کے ساتھ، کبھی اور الفاظ کے ساتھ، 700۔ ایک آرڈر آ جائے ملک صاحب کا تو اب ہل جاؤ گے، آرڈر آ گیا، آرڈر آ گیا۔ میرا رب 700 دفعہ کہے اور تمہاری مسجد خالی ہو کہ ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور ہیبت کا پتہ نہیں ہے۔ نماز کے بعد زندگی اگر ساری نماز بنانا چاہتے ہیں، نمازیں کتنی ہیں بھائی بولو؟
6 ہو سکتی ہیں؟ 7 ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر ساری زندگی نماز بنانا چاہتے ہو کہ میری پوری زندگی نماز بن جائے، چاہے میں آفس میں ہوں، چاہے میں جوڑیا بازار میں ہوں، چاہے میں جہاز اڑا رہا ہوں، چاہے کھوتا ریڑی، ایک حدیث سناتا ہوں، صرف ایک حدیث، اس ایک حدیث پہ عمل ہو جائے تو ساری زندگی عبادت بن جائے گی، ساری زندگی بندگی بن جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا اربع اذا کانت فیک، کہ میری امت 4 باتیں لے لو۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے سے بچتے تھے، چھوٹے چھوٹے وظیفے بتا۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پڑھوں یہ بندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کے بعد۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو۔ وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی، نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤں، سردی مراسیوں کو سردی زیادہ، میں کہا نہیں آج تو نماز پڑھا کے چھڑنا ہے۔ میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا، جو ہی ہاتھ پہ پائیں، اوہ حالے اٹھا دا پانی، اوہ حالے اٹھا دا پانی۔ تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی، میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے دو، یہ اوپر مستورات لے لیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی، چلو یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لوں گی۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو توڑا ہی نمبر ہے، بس نمبر تو توڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن، جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ پھر اس ایمان کو تقویت پہنچانے، اللہ سے جڑنے کے لیے نماز ہے کہ نماز پہلی امتوں کو 2 نمازیں، ہمیں 5۔ پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں، ہماری مسجد۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، ہمیں اذان ملی۔ اور اذان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کاش میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا، یہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے۔
اور جنگ قادسیہ میں مؤذن زخمی ہو گیا تو اذان دینے کے شوق میں سردار آپس میں الجھ گئے، کہتا میں دوں گا، کہتا میں دوں گا، پھر قرعہ اندازی ہوئی، جس کا نام نکلا اس نے اذان دی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا، اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا۔ کسی کو اذان نہیں ملی، ہمیں اذان، پہلا مؤذن بلال بنا، پہلے مؤذن اللہ نے بلال کو یہ عزت عطا فرمائی۔ دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا نا تو جنت کی میرے لیے سواری لائی جائے گی، میں اس سواری پہ بیٹھوں گا تو اس کی جو وہ رسی ہوگی نا وہ ایسے نیچے گر جائے گی، نیچے گرے گی۔ اس رسی کے یعنی اس کی جو لگام ہوتی ہے نا وہ نیچے گرنے کا مطلب ہے یہ ایسے نیچے گر گئی۔ اب نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ڈرائیونگ میرے نبی نے نہیں کرنی، کوئی آنے والا ہے، کوئی ڈرائیور آنے والا ہے جو رسی پکڑ کے چلے گا، کوئی کوچبان آنے والا ہے جو اس کو پکڑ کے چلے گا۔ رسی کا گرنا ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی نصیب والا اب آئے گا۔ جب آپ کی سواری کھڑی ہوگی، رسی نیچے ہے، تو اب سب کی گردنیں ایسے ہوں گی، کون، سب قیاس کر رہے کون کون کون۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلایا جائے، بلال بلال، تو بلال آپ کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور بلال میرے ساتھ ہوگا، میری سواری کی لگام پکڑے ہو جائے گی۔ تو ہمیں اذان ملی، کسی امت کو اذان نہیں ملی۔ ہمیں 5 نمازیں ملی، کسی امت کو نمازیں نہیں، 2 نمازیں، ایک فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ باجماعت نہیں، ان کو اپنی کتاب یاد نہیں، ہمیں قرآن یاد ہے۔ میرے مدرسے میں ایک بچہ اب ماشاءاللہ امریکہ میں وہ پڑھا رہا ہے، اس نے 30 دن میں قرآن یاد کیا، صبح یاد کرتا تھا، شام کو تراویح میں سناتا تھا۔ میرے مدرسے کا بچہ ہے، صبح بیٹھ کے مغرب تک پورا سپارہ یاد کر کے اور عشاء کو تراویح میں سنا دیتا تھا۔ اللہ نے میں ایسا قرآن دے دیا کہ 1 مہینے میں بھی یاد ہو جاتا ہے۔ 3 دن میں بھی ایک بزرگ نے یاد کیا، 3 دن میں قرآن یاد کیا۔ اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی، پڑھنے کے لیے 5 نمازیں عطا فرمائی، تہجد کی نماز عطا فرمائی، اوابین کی نماز دی، اشراق کی نماز دی، چاشت کی نماز دی، نماز کے کتنے دروازے کھول دی۔ اور میرے نبی کی آخری نصیحت تھی میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور اس 14 صدی میں کوئی موقع ہے نماز چھوڑنے کا تو وہ میرے نبی کے نواسے کی کربلا کا ہے کہ جب ظلم بھی انتہا پر تھا اور مظلوم بھی اپنی آخری حدوں پر تھا، اور کائنات نے نہ ایسا ظلم دیکھا، نہ ایسے مظلوم دیکھے، نہ ایسی پاکیزہ ہستیاں دیکھی، نہ ایسے درندے دیکھے۔ تو سورج ڈھلا، نماز کا وقت ہوا ہے، تو آپ نے سبحان اللہ، آپ نے زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے، نماز پڑھنی ہے، امت کو پیغام دینا ہے کہ یہ کسی حال میں چھوڑنے کا کام نہیں۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا نماز پڑھنے دو، انہوں نے کہا نہیں نماز نہیں پڑھنے دیں، ہماری تلوار چلے گی۔ انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں روکیں گے، تلوار چلے گی۔ تو پھر یہ نہیں فرمایا اچھا چلو ٹھیک سے لیو، فرمایا اچھا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی۔ پھر انہوں نے جنگ کی اور پہلوں نے نماز پڑھی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جنت کے پھول، پتہ نہیں کیا کیا تشبیہات دی ہیں میرے نبی نے۔ اب جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین، اور پھر نماز نہیں چھوڑی۔ ان کو جنت کی بشارت تو ماں کے دودھ پیتے مل گئی تھی، کربلا کی وجہ سے نہیں ملی سرداری ان کو، وہ تو ان کے سر کا صحرا ہے الگ۔ ان کو سرداری جنت کے ملی ماں کا دودھ پیتے ہوئے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، نماز نہیں چھوڑی۔ میرے عزیزو نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ کا شکر ہے، میں آپ بچوں کو دیکھ کے مجھے اپنا کالج کا دور یاد آ رہا ہے۔ ہمارے دور میں ایک نعیم الدین صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں تبلیغ کا کام کرتے تھے، اور وہ اکیلے ہی نماز پڑھتے تھے، کوئی نمازی نہیں ہوتا تھا، اور کسی لڑکے کی داڑھی نہیں تھی، کسی لڑکے سوا سے ایک نعیم الدین کی،
اب ہر کالج میں جائے داڑھیوں والے بچے نظر آتے ہیں، ٹوپیوں والے بچے نظر آتے ہیں، کوئی لڑکی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، کوئی ایجوکیشن تھی۔ اب لمز جیسی یونیورسٹی میں بھی لڑکیاں پورے برقعے میں ہوتی ہیں، حجاب میں ہوتی ہیں، نقاب میں ہوتی ہیں۔ جہاں برائی کا گراف اوپر گیا تو نیکی کا بھی اوپر گیا، جہاں برائی کا لیول اگر بڑھا ہے تو نیکی کا لیول بھی بڑا ہے۔ اتنا بڑا میری نسل کا مجمع اللہ کی بات سن رہا ہے، یہ اس دور میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔